آج ویو 360 میں کورونا کی عالمی وبا ایڈز کے خلاف 20 سال میں حاصل کی گئی کامیابیاں ضائع کر سکتی ہے۔ پاکستان میں HIV کی بروقت تشخیص کے لیے ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت، ماہرین کی رائے۔ اور آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا ایرانی ریسٹورانٹ جو چلو کباب اور کوبیدے کے ساتھ ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں جہاں ایک طرف کورونا کی ویکسین عوام تک پہنچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ تعداد 1,35,00,000 سے بھی بڑھ چکی، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق صرف نومبر کے مہینے میں 40 لاکھ امریکی کورونا سے متاثر ہوئے۔ اس وقت کورونا وائرس سے متاثر 1 لاکھ مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں کورونا وائرس سے روزانہ اوسطاً 1360 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم، کورونا ویکسین چند ہفتوں میں آنے والی ہے، مگر وبا کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حکام کیا کہتے ہیں اس وقت؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسد، 2 کمپنیز ہیں، فائزر اور موڈرنا، جنہوں نے امریکی ادارے جو یہاں پر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپلائی کیا ہے یا ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ویکسینز کی اپروول جو ہے وہ انہیں فراہم کرے۔ اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بہت جلد متوقع ہے۔ دونوں جو کمپنیز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ویکسینز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ مؤثر ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ویکسینز جب اپروو ہو جائیں گے تو دسمبر کے وسط تک یہ عام شہریوں تک اویلیبل ہوں گے، ان کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اور آج ایک CDC کا ایک پینل جو ہے وہ یہ ڈسکس کرے گا کہ کون سے شہری ہیں جن کو یہ ویکسین پہلے دی جائے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ طبی عملہ، اساتذہ اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو ویکسین دی جائے گی۔ لیکن جب یہ مرحلہ آئے گا اس سے پہلے امریکہ میں، جیسا کہ آپ نے فگرز بتائے، حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ ریاستیں جیسے کیلیفورنیا، روڈ آئلینڈ، نیو یارک، وہاں پر کیپیسٹی ہاسپٹلز میں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوپ کر سکیں، اور وہ دوبارہ سے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے کاروباری بندش جو ہے اس کی طرف جایا جائے۔ کچھ ریاستیں ہیں جہاں پر فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی تیاری کا کام ہو رہا ہے۔ تو حالات بہت ہی گمبھیر ہیں۔ جو فگرز ہیں ان سے لگتا ہے کہ بہت ہی حالات جو ہیں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ تھینکس گیونگ کے دوران جو ٹریول تھا وہ ہے۔ اور ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ ایک لہر جو ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے، اب اس تھینکس گیونگ کے ٹریول کی وجہ سے ایک اور لہر کا سامنا امریکہ کو ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم آپ کا۔ ندیم یعقوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ویو اوور دا ویو، جو کہ اس وقت ڈاکٹر فاؤچی نے بھی کہا کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج 1 دسمبر کو ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1988 میں پہلی مرتبہ منایا گیا۔ اس دن کو منانے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں HIV سے متاثرہ صرف 67% مریضوں کو اس کے علاج تک رسائی ہے، اور گزشتہ 40 سالوں میں 3,27,00,000 افراد اس سے ہلاک ہو چکے۔ HIV اور ایڈز سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UN ایڈز کے مطابق سن 2019 میں دنیا بھر میں 3,80,00,000 افراد HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے 17 لاکھ HIV کے نئے متاثرین ہیں۔ سن 2019 میں 6,90,000 لوگ ایڈز سے ہلاک ہوئے۔ جہاں یہ اعداد و شمار ہمیں کافی پریشان کن دکھائی دیتے ہیں، وہیں دنیا نے HIV اور ایڈز کے خلاف بڑی پیش رفت بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سن 2010 کے مقابلے میں آج HIV کے نئے کیسز 23% تک کم ہو چکے، اور اس سے ہونے والی اموات کی شرح میں گزشتہ 10 سالوں میں 39% کمی بھی ہوئی ہے۔ تاہم ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس سال جب دنیا کورونا کی عالمی وبا سے لڑ رہی ہے، ایڈز کے خلاف کوششوں کو جاری رکھنا اور ان کا دائرہ کار بڑھانا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ UN ایڈز کی سربراہ نے ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایڈز کے خلاف گزشتہ 20 سال میں حاصل کی گئی کامیابیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔
پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ضلع لاڑکانہ میں سال 2018 میں HIV کے پھیلاؤ کے سینکڑوں کیسز سامنے آئے تھے، جو اب بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے خاندانوں کے لیے مسئلہ محض مرض سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ بیماری سے لڑنے کے لیے مناسب خوراک کا حصول بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لاڑکانہ سے وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب کی رپورٹ۔ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو کے رہائشی در محمد کی بیٹی شمشاد ایڈز کے باعث انتقال کر چکی ہے۔ شمشاد کا ننھا بچہ جو خود بھی HIV کا شکار ہے، اب اپنے نانا کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا باپ بیماری کے ڈر سے اسے یہاں چھوڑ گیا۔ میں اپنے نواسے کو پال رہا ہوں، اس کا باپ بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اس خیال میں کہ یہ بیماری اسے بھی کہیں منتقل نہ ہو جائے۔ مجھے بڑا دکھ ہے اپنی بیٹی کی وفات کا، لیکن مجھے بھی اپنے اس نواسے کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ در محمد کے گھرانے کے 1-2 نہیں بلکہ 8 افراد ایڈز سے لڑ رہے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اس گاؤں کے کم از کم 2 درجن افراد کو یہ مرض لاحق ہے۔ لیکن یہ کہانی تحصیل رتو ڈیرو کے اس گاؤں اللہ ڈینو سیلرو ہی کی نہیں، بلکہ اس تحصیل میں قائم HIV سینٹر میں مریضوں کی کل تعداد 1500 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ لاڑکانہ جہاں ایڈز کے مریضوں کی بڑی تعداد کا انکشاف ہوا تھا، وہاں اب بھی یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ رتو ڈیرو کے علاوہ شہر کے سول اسپتال کے HIV سینٹر میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2000 سے زائد ہے، جبکہ بچوں کی تعداد 288 اور خواتین اس کے علاوہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ اور ماہرین کے مطابق لاڑکانہ میں HIV کے تیزی سے پھیلاؤ کی اصل وجہ طبی آلات کو جراثیم سے پاک نہ کرنے، استعمال شدہ سرنجز اور ڈرپس کا دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جن علاقوں سے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پر یہ انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز بہت زیادہ ہیں۔ سرجیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو گائنیکالوجی میں یوز ہوتے ہیں یا جنرل سرجری میں یوز ہوتے ہیں یا آرتھوپیڈک میں یوز ہوتے ہیں، ان کی اسٹرلائزیشن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کافی ہاسپٹلس میں جب وزٹ کیا تھا تو آٹو کلے بھی خراب پڑے ہوئے تھے۔ ماہرین کے مطابق بچوں میں HIV کے کیسز بڑھنے کی وجہ ماؤں کا ایڈز کا شکار ہونا ہے، کیونکہ متاثرہ ماں سے حمل، زچگی اور اپنا دودھ پلانے کے دوران ایڈز کا وائرس بچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ لاڑکانہ کے ان دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں غربت کے باعث بھی ایڈز سے لڑنا مشکل ہے، کیونکہ جسم کا مدافعتی نظام بہتر بنانے کے لیے اچھی خوراک بیشتر لوگوں کی پہنچ سے دور ہے۔ ہم مزدوری پر جاتے ہیں، کبھی مزدوری ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، کبھی ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ علاج کی دوائی 2 سے 3 ماہ کی کبھی مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، تو وہ بھی اپنے پیسوں کی خریدنی پڑتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ HIV ایڈز کی وبا پر کنٹرول کے لیے حفظان صحت کے سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد کے ساتھ طبی عملے کی مناسب تربیت اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ جو بھی پرسن سفرنگ فرام دیٹ ڈیزیز ہے ان کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ڈیزیز ایٹ دا ارلیسٹ اسٹیج کا میکینزم ہونا چاہیے۔ دوسرا ان کی پرامپٹ ٹریٹمنٹ کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں کہ اگر we identify the individual at the earliest level of the disease, it is possible to control the disease. دوسری جانب سندھ حکومت کے ایڈز کنٹرول پروگرام کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت لاڑکانہ میں مرض کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اسکریننگ کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے بھی جعلی طبیبوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے تاکہ غیر صحت مند اور غیر محفوظ خون کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق لاڑکانہ میں HIV پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد بہتر اقدامات تو کیے گئے ہیں، لیکن عوام میں اس بارے میں شعور اجاگر کرنے اور حکومت کی جانب سے مسلسل توجہ کی اب بھی ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، لاڑکانہ۔ ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا نے ایڈز ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن میں گلوبل ایڈوکیسی اینڈ پالیسی کی سربراہ ٹیری ایم فورڈ سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے HIV پر دی جانے والی توجہ کو کم کر دیا ہے، حالانکہ یہ اب بھی ایک بحران ہے۔
آپ کی فاؤنڈیشن گلوبلی کام کرتی ہے، کوئی ایسا ملک بھی ہے کیا جس نے HIV پر قابو پایا ہو؟ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس سلسلے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ یہ اب بھی ایک بحران ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 1.5 کروڑ متاثرین کو علاج میسر نہیں ہے اور وہ بغیر علاج کے جینے پر مجبور ہیں۔ میں نے ایسا کوئی ملک نہیں دیکھا جس نے اس پر قابو پا لیا ہو۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ کہیں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور کہیں بدتر۔ کوئی ایسا ملک جہاں لوگوں کا HIV کے بارے میں سوچ کا انداز بدلا ہو؟ ہاں، بالکل ایسا ہوا ہے۔ ہم عالمی سطح پر 18 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ جب ہم نے سن 2002 میں کام شروع کیا، تب سے ہم نے کمبوڈیا، افریقہ اور ایشیا میں بہت تبدیلی دیکھی ہے۔ چین نے اس سلسلے میں بہت پیش رفت کی ہے اور لوگوں کے اس وائرس سے جڑے تصورات کو تبدیل کرنے کی جانب بہت کام کیا ہے۔ ہم نے روس میں کام کیا ہے اور ہم نے وہاں لوگوں کی سوچ کو بدلتے دیکھا ہے۔ ایڈز بھی تو ایک مہلک مرض ہے، لیکن اس کی ویکسین کی تیاری کے لیے اس طرح ہنگامی بنیادوں پر کوششیں کیوں نہیں ہوئی جیسے کووڈ-19 کے لیے کی جا رہی ہیں؟ گزشتہ کئی برسوں میں ایڈز کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تیاری میں اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل پائی۔ اگرچہ ان کوششوں کا مثبت نتیجہ ضرور ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ایک فارمولا ہے اور وہ ویکسین نہیں ہے بلکہ ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ ہے، یعنی لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے اور HIV پازیٹیو افراد کو ڈھونڈ کر ان کا علاج کیا جائے تاکہ اس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ تاہم کچھ لوگ ویکسین پر کام کے لیے اور اس پر پیسہ لگانے کے لیے دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران لوگ مر رہے ہیں۔ ہم HIV ویکسین کی خواہش اور امید رکھتے ہیں، لیکن اس کے دور دور تک آثار نہیں ہیں۔ اس وقت 1.5 کروڑ لوگوں کو ویکسین کی نہیں، علاج کی ضرورت ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا جائے اور ماں اور باپ کی زندگیاں بچائی جائیں۔ اسی لیے اس وقت ہم ویکسین کے بجائے زندگیاں بچانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس برس آپ کا کیا تھیم ہے؟ اس سال ورلڈ ایڈز ڈے پر ہم تقریباً 45 ملکوں میں ایونٹس منعقد کر رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں تو پہلے ہی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں اور ہم نے تھیم رکھا ہے ایڈز دی ادر پینڈیمک، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں لوگوں کی توجہ ایڈز کے بجائے کورونا کی جانب ہے، حالانکہ یہ ابھی تک ایک بحران ہی ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ HIV امریکہ جیسے ملک میں آج بھی ایک سٹگما کیوں ہے؟ امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دوسرے ملکوں میں بھی یہ ایک سٹگما ہے، کیونکہ جب بھی کسی بیماری کے ساتھ جنسی تعلقات کا نام جڑتا ہے وہ لوگوں کے لیے سٹگما بن جاتی ہے اور متاثرین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن ہم نے اپنی کوششوں کے بعد کئی ایسے ملکوں میں اس سے متعلق سوچ میں اہم تبدیلی دیکھی ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے اور پبلک ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ ہم نے ٹیسٹنگ کا طریقہ بدل کر لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بھی دیگر وائرسز کی طرح ہی ہے۔ بھارت، میکسیکو، کمبوڈیا اور افریقہ میں ہم اس کے ٹیسٹ کو لیب سے نکال کر باہر لے آئے ہیں۔ درختوں کے نیچے میز لگا کر عام لوگوں میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے لوگوں کی جھجک بھی کم ہوئی ہے اور ہم نے اسٹگما کو ختم کرنے میں مدد دی ہے۔ پاکستان میں ایڈز سے متاثرہ رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد تقریباً 40,000 ہے، تاہم سرکاری اندازوں کے مطابق یہ تعداد در حقیقت 1,85,000 تک ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت ملک میں HIV ایڈز کی صورتحال کو خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک میں HIV تیزی سے پھیل رہا ہے اور ٹیسٹنگ کی شرح میں تیزی لانے کی ضرورت ہے تاکہ متاثرہ افراد کی بروقت نشاندہی ہو سکے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام سے۔ امینہ بی بی کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے ہے۔ وہ ہر ماہ اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے HIV کی دوائیاں لینے اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں HIV کے علاج کے مرکز میں آتی ہیں۔ امینہ کو یہ وائرس اپنے خاوند سے لگا جو گزشتہ سال وفات پا گئے، جبکہ امینہ بی بی کے 3 بچے ایڈز کے باعث موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ جو سسرال والے ہیں لوگ ہیں انہوں نے تو گھبرائے دیا، لیکن انہوں نے پہلے اس بیماری کو سنا ہے، انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی لگ جاتی ہے بیماری، انہوں نے گھر سے ہمیں نکال دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت HIV کے سب سے زیادہ مریضوں کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے غلط تصورات کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ تصور کہ HIV صرف جنسی تعلقات سے ہی
پھیلتا ہے۔ یہ بیماری جو ہے، جو کامنسٹ ریزن ادھر ہے وہ یوزڈ سرنجز ہیں، یعنی استعمال شدہ سرنجز ہیں، پھر آپ کے یوزڈ ریزر بلیڈز ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن، انسیف بلڈ ٹرانسفیوژن کہنا چاہیے، انسیف بلڈ ٹرانسفیوژن۔ اور جو ہم ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ پرزنرز ہیں، ٹرکرز ہیں، مائیگرنٹس ہیں، یہ ایک بڑی پاپولیشن ہے جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہے اور ان میں یہ HIV ہے۔ ڈاکٹر عائشہ کے مطابق ایڈز بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، یہ لا علاج بیماری نہیں ہے۔ ان کے مطابق ملک بھر میں HIV کی دوائیاں مفت ملتی ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں HIV سے متاثرہ مریضوں کی ممکنہ تعداد 1,85,000 ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ میں تیزی لا رہے ہیں تاکہ تمام مریضوں کی جلد از جلد نشاندہی ہو سکے۔ ایڈز کے خاتمے کے لیے عالمی تنظیم گلوبل فنڈ پاکستان میں اگلے 3 سالوں کے دوران $7 کروڑ سے زائد خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں HIV ایڈز کے لیے 48 مراکز کام کر رہے ہیں، جہاں 23,000 سے زیادہ افراد کو علاج مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج کی سہولتیں مقامی ہیلتھ یونٹس کے ذریعے بھی دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے HIV کے خلاف کوششوں کو دھچکا بھی لگا ہے۔ اگر 1000 نئے نیو پیشنٹس مہینے کے رجسٹر ہوتے تھے تو وہ فگر 1/3 رہ گئی، یعنی کہ 300 کے قریب، یا وہ اس وجہ سے لوگ نکلتے نہیں ہیں، لوگوں کا ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے تھے، لاک ڈاؤنز کے مسئلے تھے، سینٹرز چل رہے تھے۔ پھر اس میں یہ کیا گیا ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے جو رجسٹرڈ ہیں ان تک دوائیاں پہنچائی گئیں۔ امینہ بی بی اب اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ کم از کم اس کے اپنے گھر والے ان سے قریب رہنے میں کوئی برائی محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اسے اچھوت تصور کرتے ہیں۔ ماما کیا رہ رہی ہوں، بھائیوں کے پاس رہ رہی ہوں، وہ میرا علاج کر رہے ہیں اچھی طرح سے، اور بیٹے کا بھی اور میرا بھی، دونوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ HIV کا علاج کسی خاص سینٹر کے بجائے عام OPD میں کرنا چاہیے تاکہ لوگ سامنے آنے سے نہ ڈریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹنگ اور رجسٹریشن کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور اب بات کچھ میڈیا کی آزادی کی۔ یورپی پارلیمان نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک قرارداد میں یورپ میں میڈیا کی آزادی سے متعلق سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس قرارداد میں صحافیوں کو درپیش تشدد، ہراساں کیے جانے اور دباؤ کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ برطانیہ میں بھی صحافیوں نے کم و بیش ایسی ہی صورتحال کی شکایت کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان صحافیوں کے مطابق دباؤ اور جبر پر مبنی اس ماحول کو اب ان کے کام کا حصہ سمجھتے ہوئے وہ معمول تصور کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر۔ برطانیہ میں صحافیوں کی قومی تنظیم نیشنل یونین آف جرنلسٹ نے اپنے اراکین کا انہیں ڈرائے دھمکائے جانے اور ہراساں کیے جانے کے تجربات کے حوالے سے ایک سروے کیا ہے۔ سروے میں شامل 3/4 سے زیادہ لوگوں نے اتفاق کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ہراساں کیا جانا اب ایک معمول اور ان کے کام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 51% افراد نے کہا کہ انہیں آن لائن زیادتی کا سامنا ہے، جس میں خواتین اور نسلی اقلیتوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جنسی زیادتی کی دھمکی مل رہی ہو، اگر بدترین تشدد کی دھمکی مل رہی ہو، آپ کے خاندان، بچے، سب کو سوشل میڈیا پر دھمکایا جائے، تو آپ محض یہ سوچ کر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مجھے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ آپ کو یہ دھمکیاں بہت سنجیدگی سے لینی پڑتی ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ بھی کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ مواد آپ کی زندگی، آپ کے گھر میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ انتہائی پریشان کن ہے اور اس سے لوگوں کی صحت اور فلاح متاثر ہوتی ہے۔ 5 میں سے ایک فرد نے کہا کہ وہ جسمانی حملے کا نشانہ بنے۔ شمالی آئرلینڈ میں صحافیوں نے اپنے اوپر بڑھتے ہوئے حملوں اور دھمکیوں کے بارے میں بتایا۔ 2019 میں ڈیری شہر میں جاری فسادات پر رپورٹ کرنے پر 29 سالہ لائرا مکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ان کے قتل کا واقعہ علاقے میں موجود صحافیوں کے لیے جاری خطرناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ سروے میں شامل کئی افراد نے کہا کہ ان کے خلاف تشدد اور دھمکانے کا سلسلہ کورونا کی عالمی وبا کے دوران زیادہ بڑھا ہے، خاص طور سے اس وقت جب اس دوران مظاہرے اور احتجاج ہوئے۔ ان
उनके कैमरे और फोटोग्राफी के आलात को निशाना बनाया गया, नुकसान पहुंचाया गया और कुछ वाकयात में तो उन्हें मारा पीटा भी गया। सर्वे में शामिल कई लोग मीडिया के लिए इस किस्म के जारहाना माहौल को हवा देने का इल्जाम सियासतदानों पर आयद करते हैं। कुछ बयानबाजी जो हमने देखी है उसमें सहाफ़ियों के काम को निशाना बनाया गया। ऐसी रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ कहकर रद्द कर दिया गया जो उन्हें मंजूर नहीं थी। नाम निहाद कैंपेन चलाने वाले अखबारात को निशाना बनाया गया। इस सब ने मेरे नज़दीक माहौल को खास तौर पर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बना दिया है जो सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो ऐसी कानून साजी पर गौर कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली धमकियों और दीगर पुरतशद्दद मवाद की जिम्मेदारी लेनी होगी। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। वैसे तो इस्लामाबाद की पहचान पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से इसकी सियासी सरगर्मियाँ, सरकारी दफातर और सफारत खाने हैं, मगर सिर्फ यही इस शहर का मुकम्मल तारुफ नहीं है। यहाँ आने वाले सफारतकार अपने साथ अपनी सकाफत भी ला रहे हैं और कुछ यहीं के होकर भी रह गए। ऐसी ही कहानी है इस्लामाबाद के सबसे पुराने और वाहिद ईरानी रेस्टोरेंट उमर ख़याम की। आइए चलते हैं इस्लामाबाद, वॉइस ऑफ अमेरिका की गेतियारा अनीस के साथ। उमर ख़याम में कदम रखें तो किसी ईरानी मेहमान खाने में दाखिल होने का एहसास होता है। दीवारों पर लगा ईरानी आर्ट, धीमी धीमी रिवायती मौसीकी और सबसे बढ़कर ईरानी खानों की खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। एक फीलिंग आता है जब आप इस रेस्टोरेंट में आते हैं कि हमने एक छोटा सा ईरान बनाया हुआ है। जब आप इधर बैठते हैं तो फीलिंग ऑफ ईरान आपको आ जाता है। फॉर द जो लोग हैं जो ईरान नहीं जा सकते हैं एंड इसीलिए जब इधर आते हैं तो वो फीलिंग देते हैं उनको। डॉक्टर बहराम अजहरी हर शाम यहाँ आने वालों का खैर मकदम करते नजर आते हैं। इस्लामाबाद का ये पहला और वाहिद ईरानी रेस्टोरेंट डॉक्टर बहराम के वालिद और साबिक ईरानी सफारतकार महमूद मजहरी और इनकी बेगम ने 3 अरसे पहले शुरू किया था, जो पाकिस्तान आए और फिर यहीं के होकर रह गए। 3 साल का था जब मैं पाकिस्तान आया था और मैं इधर पे ही मैं बेसिकली ग्रो अप हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ कि अब्बू ने पाकिस्तान को चूज़ किया और कोई अदर कंट्री को चूज़ नहीं किया एंड आई होप कि हम इधर पे रह सकें एंड कंटिन्यू करें ये रेस्टोरेंट को। अभी ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो चुका है हमारे रेस्टोरेंट को इधर पे एंड आई होप कि हम 35 इयर्स और इसको चल सकें। उमर ख़याम की बुनियाद रखने वाले तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर रेस्टोरेंट का माहौल साल हर साल से नहीं बदला। बहराम कहते हैं रिवायात को बरकरार रखने की कोशिश ही लोगों का दिल जीत रही है। इस रेस्टोरेंट का रुख करने वालों में मुल्क की नामवर शख्सियात, सफारतकार और साबिक वज़राए आज़म भी शामिल हैं। बेनज़ीर भुट्टो एंड all the other customers जो हमारे थे, for example यूसुफ रज़ा गिलानी, Mr. Parvez Ashraf, Jamali, and also the M&As, they used to have chile kebab kubide especially. Kubide में 2 मिन्स कबाब होता है, चावल होता है ज़ाफ़रान वाला, tomato, barbecue, onion and butter on the top. बहराम कहते हैं कि बहुत से कस्टमर्स से इनका ताल्लुक सिर्फ कारोबार की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये मरासिम वक्त के साथ ज़ाती दोस्ती में बदल चुके हैं। यहाँ आने वालों का कहना है कि खाने के अलावा इस जगह से एक जज्बाती वाबस्तगी भी इन्हें बार बार वापस ले आती है। ये याद है कि हम मतलब गोइंग बैक मोर देन 30 इयर्स आते जाते रहे और हमारे लिए ये जगह जो है जस्ट लाइक बीइंग एट होम एंड मुझे अभी भी महसूस होता है जब मैं वापस यहाँ पे कभी आता हूँ कि जैसे कि वक्त बिल्कुल थम गया है और मतलब बहुत सारी पुरानी हमारी यादें वाबस्ता हैं इस जगह से। बहुत अच्छे हमने यहाँ पे वक्त गुजारा है और बहुत ज़बरदस्त लजीज़ जो है हमने खाने यहाँ पे खाए हैं। खैर ये कबाब तो वाकई बहुत लजीज़ हैं। उमर ख़याम का खाना खाने के लिए लोग कराची और लाहौर तक से यहाँ आते हैं, लेकिन डॉक्टर बहराम कहते हैं कि उनका इस फैमिली बिज़नेस को फ़िलहाल फैलाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वो इसका मयार बरकरार रखना चाहते हैं। तो आप भी अगर इस खाने से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आपको यहीं आना होगा। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।